روشن کیا جاتا اگر صدیق صلاحیت تو ساری کو ہی نبی والی صدیق کے اندر موجود تھی، کیونکہ اس لیے فرمایا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو صفات جو عکس اللہ نے محمد رسول اللہ نے رکھا تھا وہی صدیق اکبر کو بھی رکھا، سب کچھ دنیا کو بتا دیا۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور یوں نگاہ وہاں چہرے انور پر ڈالی، واپس آ گئے۔ کسی نے کہا صدیق اکبر اتنی جلدی نگاہ ڈالنے کے بعد واپس چلے گئے؟ فرمایا کافی دیر سے مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی تو میں نے اپنی بھوک اور پیاس بتانے کے لیے آقا نامدار کا چہرہ دیکھا، اللہ نے میری بھوک اور پیاس بتا۔ نبی کے ساتھ عشق تھا، نبی کے ساتھ وفا تھی، نبی قاسم کے ساتھ محبت تھی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا، خلیفہ اول بنے ہیں، ہجرت رسول ہے، آقا حضرت علی کو اگر ساتھ لے کر جاتے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر کے خلیفہ اول نہ بنتے، خلیفہ اول صدیق اکبر کو بننا تھا۔ ہجرت رسول کے موقع پر صدیق کو اس لیے میرے نبی نے ساتھ رکھا، اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو وہاں سلائے رکھا اور فرمایا کہ محبوب لا تحزن ان اللہ معنا، مکہ سے چلو مدینہ میں پہنچو، راستے میں کتنا صبر ہوگا، ان اللہ معنا، محبوب دشمن پہنچ بھی جائے گا، جب تک میں چاہوں گا کسی کی نگاہ آپ پر نہیں پڑ سکتی، کوئی بھی دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ایسا نام ہے صدیق کے ارشاد کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایقان کا، تجھ سے پہلا جب اسلام عرب میں اور شام میں مٹ گیا اس دنیا کے اندر نام فرقہ دنیا، یہ صدیق اکبر کا فرمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں تاریخ اٹھا کر دیکھ، آج اگر ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا نماز نہیں، یہ صدیق اکبر کا نماز ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ مدارس، اس دنیا کے اندر کوئی بھی اس سرزمین پر چل رہا ہے اور کل محمود انسان ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، میرے اور آپ کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کے سارے صحابہ کا کمال، لیکن تمہیں اگر خصوصیت اور افضلیت ملی ہے تو صدیق اکبر کو ملی ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ اول بننے کا اعزاز ملا ہے اور نبی کی ساری صفات پہ عمل کر کے وہی صفات امت سے منتقل کی ہے، تو یہ کمال ہے صدیق اکبر۔ دروازے پہ آیا ہے، آج اللہ نے عرض پہ اس ہجرت کے موقع پر تیرا انتخاب کیا ہے، میں مبارکباد دینے کے لیے خود محمد رسول اللہ تیرے دروازے پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کا کمال ہے، انی لا اعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا تشريفا مباركا۔ یہ افضلیت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، یہ عظمت اور یہ رفعت ملی ہے، سارے صحابہ میں ابو بکر کو مل رہی ہے، فاروق اعظم بھی بیٹھے، عثمان بھی بیٹھے، علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، ہاتھ اٹھا کے تین چیزوں کو صدیق اکبر مان رہے ہیں، یا اللہ تو میری تین دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا صدیق بتا کون سی تیری تین دعائیں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں ہو اور دیدار محمد رسول اللہ، میری بیٹی ہو اور خاتمہ محمد مصطفیٰ کی ہو، مال صدیق اکبر کا ہو، تقسیم کرنے والے محمد رسول اللہ۔ تینوں دعائیں اللہ نے قبول کی، یہی تین دعائیں صدیق اکبر نے تین دعائیں کی، تین چیزوں کو انہوں نے پسند کیا، ان کی خلافت کے بعد حضرت اعظم نے بھی تین چیزوں کو پسند کیا، ان کے بعد حضرت عثمان نے بھی تین چیزوں کو پسند کیا، ان کے بعد علی المرتضیٰ نے بھی تین چیزوں کو پسند کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تین چیزوں کو پسند کیا، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو۔ میں اس میں لفظ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، حدیث کی ایک ثلاثی حدیث کے نام سے طویل حدیث ہے، لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے صدیق اکبر کی تین دعاؤں کو اس طرح قبول کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی، سارا مال گھر سے اٹھا کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں بچھا ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، ابو بکر ہنس رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا کیا ہے کہ میری بیٹی ہو خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کو خوش نصیب میرے نبی کی ازواج مطہرات میں سے ہے کہ جس کا نکاح اللہ نے میرے نبی کے ساتھ عرش کیا، اور کسی کو اعزاز نہیں ملا، حضرت عائشہ کو ملا ہے۔ اور تیسری دعا کہ میری آنکھ ہو اور دیدار محمد رسول اللہ کا ہو۔ جب ہجرت رسول کے موقع پر 5000 فٹ کی بلندی پر جب میرے نبی کو صدیق اکبر نے انہیں کندھوں پر اٹھا کر خانہ شوق میں پہنچے تھے، 3 دن وہاں صدیق تھا یا پھر میرا نبی تھا۔ صدیق میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور میرا نبی صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے 3 دعا قبول کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر اگر کوئی قاری قرآن پڑھا رہا ہے تو یہ صدیق اکبر کی خلافت کا کمال ہے۔ 2 سال 3 ماہ اس دنیا میں حکومت کی اور 11.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر امت کو میرے نبی کی سنت کا سبق دیا۔ یہ صدیق اکبر کا کمال تھا کہ جس نے اس دنیا میں آ کر خلیفہ اول بننے کے بعد ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے امت کو سبق دیا تھا۔ یہ صدیق اکبر کا کمال تھا۔ آج کا یہ انسان چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، آج اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی خلافت کا آج اگر میں اور آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، صدیق اکبر کا کمال ہے۔ میں اس مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہوں، صدیق اکبر کا کمال ہے۔ میں لوگوں کو قرآن کا سبق دے رہا ہوں، ان کے پاس دین کے لیے پہنچ رہا ہوں، امت کو دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے۔ میں ان کو سنت رسول پہ عمل کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے، اس لیے کہ آقا جب مسجد نبوی میں آ رہے تھے، زمانہ آخری تھا، وقت وفات کا قریب تھا، ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، ابن عباس ساتھ ہیں۔ آقا نے دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے صدیق مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا کو جب آتے دیکھا تو صدیق اکبر حدیث میں آتا ہے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا نے فرمایا نہیں اے ابو بکر، آج میں بھی یہ احساس لینا چاہتا ہوں کہ آقا اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے یار اور اپنے وفادار کو صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام حاصل کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں اگر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر پڑھائی ہے، سارے صحابہ میں یہ مقام ملا ہے صدیق اکبر کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ احساس ہے، یہ مقام ہے، روشنی امت تک پہنچی۔ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صرف تھا۔ نبی کے سفر کا ساتھی کون تھا؟ نبی کے حضرت کا ساتھی سب سے پہلا کون تھا؟ نبی کے قاسم کے ساتھ کھانا کھانے والا پہلا کون تھا؟ نبی کے ساتھ پینے والا پانی پینے والا کون تھا؟ نبی کے ساتھ اٹھنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ نبی کے ساتھ بیٹھنے والا کون تھا؟ نبی کے ساتھ مجلس میں سب سے پہلے آ کر محمد کا چہرہ دیکھنے والا کون تھا؟ نبی کے ساتھ چلنے والا کون تھا؟ نبی کے ساتھ سفر میں بھاگنے والا کون تھا؟ دوڑ میں سب سے آگے کون تھا؟ دوڑ سے کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے والا کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو اس بارات میں سب سے پہلا صحابہ میں جانے والا تھا ابو بکر تھا۔ سب سے پہلا نمبر ابو بکر، اس لیے تو کہا جاتا ہے خلیفہ اول بلا فخر کے نام صدیق، اس لیے کہا جاتا ہے بھائی سینا ثانی کو اس دنیا سے رحلت فرما دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلا ابو بکر کا نمبر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امت کو خوشخبری دینے والا صدیق اکبر تھا۔ نبی کی آمد پر خواب سب سے پہلا دیکھنے والا وہ
پر ہی تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والا سب سے پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ رکھنے کے بعد صحابہ میں سب سے پہلا نمبر اگر ملے گا ابو بکر کا ملے گا۔ مسجد نبوی کی زمین خرید کر میرے نبی کو دینے والا وہ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے موقع پر سارا بات نبوت کے کندھوں پہ نچھاور کرنے والا کو شخص ملے گا، ابو بکر ملے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کرنے والا، تصدیق کرنے والا، رسالت کی تائید کرنے والا، رسالت کی تصدیق ہے امت کو اس کا سبق دینے والا سب سے پہلے اس دنیا میں ملے گا صدیق اکبر۔ سب سے پہلے خان میں داخل ہونے والا بھی اگر کوئی آپ کو ملے گا صدیق اکبر۔ محمد رسول اللہ کی عشق میں جس کا خاندان، جس کا سارا خاندان اس دنیا میں آ کر محمد کی وفا میں مارے کھاتے رہا تو کوئی بھی آپ کو ملے گا تو صدیق اکبر کا خاندان ملے گا۔ سب سے پہلے ہجرت کے موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کا بندوبست کرنے والا، جس نے سواریوں کے لیے ہجرت کے موقع پر وہ اٹھنیاں تیار کر رکھی تھی، صحابہ میں اگر آپ کو ملے گا تو صدیق اکبر ملے گا۔ کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ تاریخ تمہیں بتائے گی یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب ہجرت کے موقع پر میرے نبی کو ان اٹھنیوں پر سوار کر کے مسجد نبوی کے مقام قبا پہ پہنچے تھے۔ قبیلہ بنو نجار کے تمام مردوں نے، عورتیں ہیں چاہے وہ بچے ہیں، سب مل کر انہوں نے استقبال کیا تھا اور استقبال میں کہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا علینا داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر الہداعی۔ اگر اشعار میں میرے نبی کا استقبال کرنے والا اور اس استقبال کو سب سے پہلے دینے والا قبا کے میدان میں تمہیں ایک شخص ملے گا تو صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ یہی تاریخ ختم نہیں ہوتی، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں اس مہینے کی رسم سے۔ توجہ کریں، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام تجویز کیا تھا کہ آقا آپ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا اصل نام حضرت عثمان رکھو۔ حضرت عثمان کا نام لے کے عفان تجویز دینے والا صدیق اکبر تھا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ایسے کمالات صدیق اکبر کے اندر رکھے تھے کسی صحابی اور کمالات میں نظر نہیں آئے گے۔ کون صدیق اکبر؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اگر یہ آیت اگر خاص پوری ہے، فضیلت تو یہاں کی جا رہی ہے، صدیق اکبر ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی فضیلت میں قرآن میں پوری صورت والعصر پوری ہے، کسی صحابہ کی فضیلت میں نہیں، اگر پوری ہے تو صدیق اکبر کی فضیلت میں پورا قرآن 13 آیتیں اگر کسی کی فضیلت میں مطلع ہے تو صدیق اکبر کی فضیلت ہے۔ تاریخ کر دیکھیں کون صدیق اکبر؟ اسے قرآن اولئک هم المتقون کہنا، اولئک هم الراشدون کہنا۔ ابو بکر کی فضیلت ہے، صحابہ تو سارے تھے، ان آیتوں میں جو بیان کا سوال ہوگا پہلے ابو بکر کی فضیلت کو یاد رکھیں۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، اولئک اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اگر یہ ساری قرآن کی آیتیں ساری اس میں ہوا لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہنے لگا کے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ فضیلت کو نظر آئے تو قرآن میں صدیق اکبر کی نظر آئے۔ سبحان اللہ، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کون صدیق اکبر رضی سب کہتے رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اللہ کا خلیل دنیا میں گزرا ہے، میں بہت زبردست نقطے کی بات سنا رہا ہوں۔ ایک دنیا میں اللہ کا خلیل گزرا ہے اور ایک دنیا میں محمد مصطفیٰ کا خلیل گزرا ہے۔ قرآن نے بھی اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، قرآن بھی اس کا نام لے رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کے خلیل کا تذکرہ بھی قرآن کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ کے خلیل گزرے ہیں، ہم کو پتہ ہے اللہ کا خلیل ہے، اور محمد رسول اللہ کا خلیل کون؟ صدیق اکبر۔ ابراہیم اللہ کے خلیل، صدیق
میرا خلیل ہے، میرا حبیب ہے، میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے اور سب کچھ میرا ہے، تو ایسا کر کہ مجھ پہ جان قربان کر دے۔ صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا، فرمایا مال پیش کرو،